اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأسقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلہ مجالس بعنوان زندگانی اہل بیت اور وہ بھی کربلا کے بعد ہم نے 4 نومبر کو یہ مجالس شروع کی تھیں اور آج جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ آپ کی زندگی سے متعلق کچھ مطالبات خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ کل کی شب میں بھی امام سے جو روایات ہیں جو ان سے بہت سے جملے نصائح کے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مطالب بہت زیادہ بیان کیے جا سکتے ہیں ہر امام سے متعلق، اور آیت اللہ سید کاظم القزوینی 20 سال پہلے تقریباً ان کا انتقال ہوا، انہوں نے ہر امام کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے اور چھٹے امام کی زندگی پہ پورا کئی جلدوں پہ مشتمل انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اور ہر امام سے متعلق بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے۔ جناب سیدہ سے متعلق خود میرے پاس کئی انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں، جن میں سے ایک انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا، اس کا نام ہے، 25 جلدوں پہ جناب سیدہ سے متعلق کتاب ہے، یعنی 25 کتابیں، اتنی باقاعدہ کتابیں صرف ایک رائٹر نے، آغا انصاری نے 25 جلد جناب سیدہ پہ لکھی۔ اور اس وقت ایک بہت بڑے محقق ہیں سید جعفر مرتضی عاملی لبنان کے، انہوں نے 35 جلدیں 35 والیومز 35 جلدیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہیں۔ اور اطلاع نہاوندی نے 9 جلدیں امام زمانہ پہ لکھی ہیں کہ ایک تو خود فلسفہ کہ امام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے، اور بہت سی پھر دلیلیں وجود پہ امام کی ایگزسٹنس پہ، امام کے وجود پہ کہ اس وقت امام ہیں، قرآن سے سب سے پہلے دلیلیں۔ میں صرف 1-2 آیات پیش کروں گا کیونکہ یہ صرف ایک مجلس ہے، کل انشاءاللہ دوسری مجلس ہے، امام زمانہ سے متعلق پیش کروں گا 2 مجالس، تو میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہر موضوع کو صرف انتخاب کر کے آپ کے سامنے دلیلیں چند ایک پیش کروں گا۔ تو ایک پوری بحث ہے ہمارے ہاں کتابوں میں کہ امام سے متعلق آج تک بحث کی جا رہی ہے کہ آپ کے وجود پہ دلیلیں، پھر آپ کے نام سے متعلق آپ کی کنیتیں، آپ کے القاب، اور پیغمبر کی بے انتہا احادیث۔ آیت اللہ صافق الپاگانی اس وقت
93 برس 93 year old ایک مرجع ہیں قم میں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، صرف احادیث جمع کی ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے جو امام مہدی علیہ السلام پہ آئے ہیں. اللہ اور اس کتاب کا نام رکھا ہے منتخب الاثر، اردو میں اس کا ترجمہ ہے جمال منتظر، جمال منتظر کے نام سے. مگر آپ دیکھیں ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں کہ 100 سے زیادہ احادیث ہیں، ظاہراً 119 احادیث ہیں. خود جناب ختمی مرتبت کی توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ جناب ختمی مرتبت کی 119 احادیث ہیں کہ المہدی من ولد فاطمہ کہ امام زمانہ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کی ذریت میں ہوں گے. اور ایسی بہت سی اور احادیث ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا کہ کیسے ہوں گے، نام کیا ہوگا. اور بہت سے مقامات پہ صحابہ نے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی شکل میری شکل ہوگی، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی، اس کی رفتار گفتار میرے جیسی ہوگی. اگر اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. تو بے انتہا پیغمبر نے صفات بیان کی ہیں. علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا قرآن کی اتنی بہت سی آیات پیش کی جاتی ہیں امام سے متعلق کہ یہ امام زمانہ کے متعلق ہیں، تو سب سے بڑی دلیل کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ قدر جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے وجود امام زمانہ پہ. سورہ قدر جو آپ اپنے نماز میں پہلی رکعت میں بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، مستحب ہے اسی لیے پہلی رکعت میں اس کا پڑھنا. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ جو ہے دلیل ہے سب سے بڑی وجود امام زمانہ پہ. اس وقت امام موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں. کیسے؟ کیونکہ اس سورہ میں ایک آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، نازل ہوئے نہیں تھے، ایک مرتبہ نہیں. توجہ ہے مجھ میں کہ یہ نہیں ہے. اگر آیت ہوتی نا تنزل الملائکۃ تو پھر یہ تنزل ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ایک مرتبہ رسول خدا پہ ملائکہ روح الامین نازل ہوئے تھے، ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے. جبکہ نہیں، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، حال کا صیغہ ہے اور جاری کا صیغہ ہے. تنزل الملائکۃ یعنی تنزل الملائکۃ والروح، ابھی بھی ہر شب قدر میں، ہر سال ماہ رمضان میں شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. اور وہ بھی کیا کر کے؟ ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر. اب قرآن میں اٹھا کے دیکھیے کس کس چیز کو اللہ نے امر کہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے روح کیا چیز ہے. کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، روح بھی ایک امر ہے. تو سارے ملائکہ سارے امر لے کے آتے ہیں، ہر امر لے کے آتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن ہی کے اندر آیت آئی ہے کہ شب قدر کے اندر ہر امر حکیم تقسیم ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، سب کچھ بتا دیا جاتا ہے. اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، کون کون اس سال پیدا ہوگا، کون کون دنیا سے جائے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، اور سب کچھ ملائکہ کسی ایک کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی رسول خدا جیسا آج موجود ہے نا جس پہ ملائکہ آتے ہیں. تو یہ دلیلیں ہیں کہ یہ سورہ دلیل ہے. اور میں نے آپ کے سامنے دو اور ابھی آپ کے سامنے آیت، اور ایسی بہت سی آیات ہیں، آپ جتنی تفصیل کے اندر جائیں گے آپ کو ملتی چلی جائیں گی. یہ امر ہیں، ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سوال کیا لوگوں نے، کہا کہ مولا بتائیے 10 ایسی چیزیں کہ جو ایک سے زیادہ دوسری سخت ہو. 10 چیزیں ایک سے زیادہ دوسری سخت، بہت سخت چیزیں ہوں. آپ نے کہا سب سے سخت پتھر، پتھر بہت سخت ہوتا ہے. کہا دوسرے اس سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے زیادہ سخت بادل جو پانی کو اڑائے اڑائے پھرتا ہے. بادل سے زیادہ سخت ہوا جو کبھی بادل کو ادھر پھینک دیتی ہے کبھی ادھر پھینک دیتی ہے. ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے. ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا. ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گے.
اور موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اور فرمایا اللہ تو آپ نے غور فرمایا کہا کہ امر الہی ہر چیز سے زیادہ بالا تر ہے. امر الہی اللہ کا حکم امر الہی. تو اب کائنات کے اندر کوئی ایسا تلاش کیجئے جو موت اور حیات سے متعلق بھی جانتا ہو, رزق سے متعلق جانتا ہو, سب کچھ بتائے, جو سب چیزوں کے امور کو جانتا ہو, اسی کو تو اولی الامر کہتے ہیں. ہم ہر حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے کہ جو بھی بادشاہ بن جائے, جو حاکم بن جائے وہ اولی الامر ہے, بلکہ اولی الامر وہ ہے جسے اللہ نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. شاید اسی مقام کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب وقت کو, مرحب کون تھا؟ مرحب یہودی تھا. مرحب وقت یعنی آج کے یہودی کو, آج کی یہودی لابی کو, آج کے یہودی پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے والوں کو مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. تو ایک امام زمانہ کا وجود ایسا وجود مقدس ہے جو ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے وجود کی بقا کے لیے, جس طرح سے بھی انہوں نے نعرے کے اندر قطب عالم امکان, یعنی جتنے بھی امکانیات ہیں, جتنا بھی عالم امکان ہے, ہر ممکن شے کے مرکز کا نام, قطب کا نام امام زمانہ ہے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی, قطب عالم امکان کیا مطلب, کیا مفہوم ہے؟ امام زمانہ قطب ہے عالم امکان کا. مولا امیر المومنین نے یہ کہا تھا نا, کہا تھا کہ محلی من ہو محل قطب من الرحا. آپ نے چکی دیکھی ہے, پرانے زمانے میں چکیاں چلتی تھی آٹا پیسنے کے لیے. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, بیچ میں ایک کیل ہوتا ہے, اسی میں ایک اور سوراخ ہے جس میں گندم ڈالتے ہیں, اور جب چکی کو چلاتے ہیں نا وہ کیل دونوں پتھروں کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. اگر وہ کیل نکال دیں تو دونوں پتھر گر جاتے ہیں, جب چلانے کی کوشش کریں گے تو پتھر گر جائیں گے. وہ جو کیل بیچ میں رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے آٹا پستا ہے, وہ گندم کے دانے پس کے آٹا بن جاتے ہیں. اس کیل کو کہتے ہیں قطب. مولا فرماتے ہیں کہ دین میں میری مثال قطب جیسی ہے. نہج البلاغہ کے اندر تیسرے خطبے میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ دین امیر المومنین کے بغیر چل نہیں سکتا, میں قطب ہوں. امام زمانہ قطب عالم امکان, یہ پوری کائنات, یہ ممکنات ساری کی ساری. حضرات اب کیسے پروف کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی جس کو شیعہ سنی علماء سب نے قبول فرمایا ہے. کہا ہے کہ مستند ہے, کیا کہ لولا الحجہ, کہا یا رسول خدا آپ کے بعد کتنے وسیع ہوں گے؟ کہا میرے بعد 12 وسیع ہوں گے, میرے بعد 12 امام آئیں گے. پہلے کا نام اولہم علی و آخرہم مہدی, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی ہے. اللہ صلی علی محمد فرق. تو آپ نے فرمایا میرے 12 وسیع ہوں گے, پہلے کا نام علی اور آخری کا نام آپ نے بتایا. اس کے بعد پھر کہا کہ اس 12ویں کی بہت طولانی غیبت ہوگی, اور پھر کہا کہ یاد رکھو, کہا کہ مولا یا رسول خدا اس وقت وہ وجود رکھیں گے؟ کہ ہاں وجود ہوگا ان کا. کہ پردہ غیبت میں ہوں گے, طولانی غیبت ہوگی. کہ وجود ان کا کوئی فائدہ ہے اگر غیبت میں ہے؟ کہ جس طرح سے جب سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے, سورج ہوتا تو ہے نا دن میں لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے, تم دیکھ نہیں پاتے, لیکن یہ تو پتا ہے کہ سورج ہے, دن ہے, رات نہیں ہے. کہ اسی طرح سے میرا بیٹا جب غیبت میں ہوگا تو سب کو یہ پتا ہوگا کہ حق ہے, باطل نہیں ہے. کہا اس طرح سے, کہا کہ لیکن یاد رکھو, پھر تفصیل سے پیش کیا. کہا کہ جتنی بھی اللہ نعمتیں عطا کرے گا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جتنی اللہ نعمتیں عطا کرے گا کیا 12ویں کے صدقے میں دے گا. بارش نازل ہوگی تو 12ویں کے صدقے میں ہوگی, دعائیں قبول ہوں گی تو 12ویں کے صدقے میں ہوں گی, اللہ نعمتیں نازل کرے گا تو 12ویں کے صدقے میں. کا لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا, اگر روئے زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو پھر زمین اپنے رہنے والوں پہ پھٹ جائے, تباہ ہو جائے. اگر آج زمین باقی ہے تو کوئی حجت خدا ہے جس کی وجہ سے زمین باقی ہے. حضرات قرآن میراث ہے, امام وارث ہیں.
قرآن میراث ہے، امام وارث ہے، رسول خدا کو قرآن دیا گیا تھا نا، تو قرآن میراث تھا اور رسول خدا وارث ہیں۔ اگر میراث باقی ہے تو کوئی پردہ غیب میں وارث بھی باقی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، تو پیغمبر اسلام کی بے انتہا احادیث ہیں، 500 سے زیادہ احادیث رسول خدا کی بعض لوگوں نے جمع کی ہیں، جن میں آپ نے امام مہدی سے متعلق گفتگو فرمائی ہے اور بڑی تفصیل سے کہا کہ سارے کے سارے گزشتہ انبیاء ائمہ علیہم السلام کی محبتوں کا، چاہتوں کا مرکز امام زمانہ کا وجود ہے۔ سارے گزشتہ انبیاء خبریں دیتے رہے، سب نے اخبار دی ہے، سب نے اطلاع دی ہے، سب نے یہ بشارت دی ہے کہ آخری زمانہ کا نبی آخر زماں ہوں گے، ان کے 12 وصی ہوں گے، اور پھر 12واں جو ہے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پیغمبر اسلام بھی بار بار کہتے رہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آج ظلم و جور سے بھری ہے نا دنیا، کتنا ظلم و جور بڑھ گیا ہے۔ علامات سے متعلق کل بات کروں گا کہ کیا علامات ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، تفصیل سے علامات کو پیش کروں گا۔ تو اتنی علامات پیغمبر نے بتائیں، کہا کہ یہ ساری علامات ہیں۔ ظلم بہت بڑھ جائے گا، جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ہر آدمی، حتیٰ پیغمبر نے کہا کہ جو میرا ماننے والا نہیں ہوگا یعنی مسلمان نہیں ہوگا، وہ بھی کہے گا پروردگارہ کسی کو ظلم کے خاتمے کے لیے بھیج دے۔ کہ جب ساری دنیا کہے گی نا اللہ سے کہ پروردگارہ اب کسی کو بھیج دے، ہم تنگ آ گئے، کہ اس وقت میرا بیٹا مہدی آئے گا۔ تو حضرات ایک پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف بھرنے کے لیے تشریف لائیں گے، سب کی محبتوں کا مرکز ہے۔ قرآن کے اندر بے انتہا اور آیات ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا 2 دلیلیں پیش کروں گا، ایک میں نے آپ کی آیت پیش کی، اس کی تشریح میں بھی آیات ہے، ایک اور دلیل سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے، بالکل اس کے اواخر کے اندر آخری صفحے پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک آیت موجود ہے آخری 3-4 آیات سے پہلے کہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، ذکر نام ہے توریت کا، اللہ کہتا ہے میں نے توریت میں لکھا تھا، توریت کے بعد پھر زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ان الارض کیا لکھ دیا پروردگارہ کہ ان الارض ال استغراق کے لیے کہ میری پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، یرثھا عبادی الصالحون، زمین بھی میراث ہے، قرآن بھی میراث ہے، ہر چیز میراث ہے۔ حضرات جب یہ ساری کی ساری میراث موجود ہے تو کوئی اللہ کا ایسا معصوم وارث ہونا چاہیے نا جو سب کا وارث ہو، تو کہا زمین کا وارث ہوگا عبد صالح، کوئی ایک صالح ہوگا، کوئی بہت سی جس کو اللہ کہے کہ صالح ہے، اللہ کہے کہ بہت نیک ہے، عبادی الصالحون کا پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، پوری زمین کے۔ حضرات تاریخ، یہ آپ کہیں گے کیسے دلیل ہے کہ امام زمانہ کے وجود پہ وارث ہوں گے؟ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا؟ اسلام سے باہر جا کے سارے دنیا کے یہودیوں عیسائیوں سے، بدھ مت کے ماننے والوں سے، ہندوؤں سے، سب سے سوال کیجیے، کبھی تاریخ انسانیت میں ایسا ہوا کہ پوری زمین پہ کسی نمائندہ الہی کی حکومت رہی ہو؟ یعنی ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، باطنی لحاظ سے تو جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے وہ حجت خدا ہی کی وجہ سے ہے، میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری لحاظ سے کبھی نہیں۔ جناب داؤد نے حکومت کی، جناب سلیمان نے کی، لیکن محدود حکومت کی، تو پیغمبر اسلام سب کی، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں پوری زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ یعنی کیسا وقت ہوگا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، یعنی کیا مطلب؟ فطرت بدل جائے گی؟ شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا، گھاس کھانا شروع کر دے گا؟ نہیں، فطرت نہیں بدلے گی، شیر گوشت ہی کھایا کرے گا، لیکن شیر کبھی بکری پہ تجاوز نہیں کرے گا کیونکہ اسے عدل و انصاف مل رہا ہوگا، اس کا حق نہیں مارا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہوگا۔ کائنات میں کوئی کبھی بھی، یعنی یہ میٹافور ہے، یعنی یہ ایک مجازی معنی میں ہے، یعنی یہ ایک مثال دی ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی پہ تجاوز نہیں کرے گا، یہ ایک اللہ کی طرف سے اگزامپل ہے کہ انسان کبھی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا، حق عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اندر پیغمبر اسلام کے الفاظ ہیں، کہا کہ جب مومنین مر جاتے ہیں نا تو قبر میں جا کے کہتے ہیں پروردگارہ اگر مرنے کے بعد قبر میں یہی کچھ ہونا تھا تو پہلے مار دیتا، میں قبر میں آ جاتا،
کہ مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ بن جاتی ہے. اب پروردگار یہ دنیا کے اتنے بکھیڑے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اتنا نعمتیں ہیں. کہ لیکن مؤمنین قبروں میں کہیں گے پروردگارہ اگر زندگی دینی تھی تو پھر مہدی برحق کی حکومت میں زندگی دیتا. کہ ایسی حکومت ہوگی کہ سب کے سب سوچیں گے کہ پروردگارہ یہاں پہ ہم جیتے، یہاں پہ ہم رہتے. عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے پوری دنیا کے اندر، اور سب کی آرزوؤں کا مرکز. ایک 5 برس کا امام ہے کہ جو غیبت میں جا رہے ہیں، اور پھر سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غیبت کیسی ہوگی. غیبت، اور غیبت صغریٰ کے اندر جو تقریباً 69 ایئرز ہے، 69 سال. 2 غیبتیں کیوں ہیں؟ امام اکٹھے غیبت کبریٰ میں چلے جاتے، یہ پہلے غیبت صغریٰ میں کیوں گئے پھر غیبت کبریٰ میں؟ کہا کیونکہ، اور وہ 70 سال تقریباً مدت ہے، 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک 69 ایئرز، 69 سال بنتے ہیں، ایکم 70 سال. کہا کیونکہ 70 سال میں تقریباً 3 نسلیں آ چکی ہوتی ہیں، باپ دادا پوتا کا. ایک نئے کانسیپٹ کو، ایک نئے عقیدے کو، ایک نئی چیز کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے تقریباً 3 نسلوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک امام سامنے، آنکھوں کے سامنے تھے، لوگ کہتے تھے جب بھی سوال ہوتا ہے چلے جاتے ہیں. کہا نہیں، اب غیبت میں جا رہے ہیں. تو کہا بہت سے لوگ پریشان ہو گئے. کہا غیبت میں پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ کہا کہ پھر نائبین کا سلسلہ ہوگا، امام کے پاس رسائی نہیں ہوگی، امام سے آرزو کرنی پڑے گی تب جا کے امام نظر آئیں گے. توجہ ہے مجمع کی؟ تو کہا اس لیے پہلے غیبت صغریٰ کہ تب تک رسائی تھی کسی وکیل کے ذریعے، پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کے امام کی بہت طولانی غیبت کبریٰ ہوگی. حضرت ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس ایک طالب علم قوم میں گیا، کہا کہ آقا میں بہت امام زمانہ سے محبت کرتا ہوں اور امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن امام کی خواب میں بھی زیارت نہیں ہو رہی. تو کہا برخوردار آج میری صرف ایک بات کو مان لو، کل میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. کہا کیا؟ کہ بہت تیز نمک والا کھانا، نمکین کھانا، بہت تیز نمک والا، بہت نمکین کھانا کھاؤ آج رات، نمک بہت تیز ہو اس میں، اور اس کے بعد بالکل پانی مت پینا اور سو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، اس نے تیز نمک ڈال کے کھانا کھا لیا اور سو گیا، پانی نہیں پیا. اگلے دن آغا کے پاس آیا، کہا کہ آغا یہ آپ نے کیا عمل بتایا؟ کہا کہ بتاؤ تم نے رات کو خواب دیکھا؟ کہ آغا پوری رات خواب دیکھتا رہا. کبھی خواب میں یہ دیکھتا تھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، پانی بہ رہا لیکن میں پی نہیں رہا ہوں، کبھی کنویں کے کنارے کھڑا ہوں، کبھی آب جو کے سامنے کھڑا ہوں، کہیں نہر ہے، کہیں میرے سامنے باقاعدہ ایک ظرف میں پانی رکھا ہوا ہے، کبھی دیکھ رہا ہوں گلاس میں پانی ہے، کبھی دیکھتا ہوں جگ میں پانی ہے. پوری رات پانی دیکھتا رہا کیونکہ نمک زیادہ کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے. کہا جب تمہیں اتنی امام زمانہ سے محبت ہو جائے گی نا جتنی پانی سے، تب امام زمانہ کی زیارت ہوگی. جب اتنی محبت ہوگی جتنی پانی سے ہو گئی ہے. یہ پوری رات پانی دیکھتے رہے ہو، کیونکہ پانی نہیں نہ پیا تھا، پوری رات پانی دیکھتا رہا. کہ جب اتنا عشق ہو جائے صاحب الزمان سے، جب اتنی محبت ہو جائے، پھر تمہیں خواب میں صرف امام زمانہ ہی نظر آیا کرے. جب ان کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ کہ مولا کہاں ہے آپ. صاحب الزمان کون ہے؟ ایک ایسے امام کے ہم ماننے والے ہیں کہ جو ہر امر کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ مرجع قوم میں تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اپنے شاگردوں سے، کہا کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ حضرت معصومہ کے حرم میں امام آ گئے ہیں، کہا سارا مجمع دوڑنے لگے، میں بھی جاؤں، راستے میں دیکھوں کہ کوئی بوڑھا مرد یا کوئی بوڑھی خاتون سڑک پہ گر گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو نہیں تو میں مر جاؤں گی. تو کہا میں امام زمانہ کی ملاقات کو روک کے پہلے اسے پانی پلاؤں گا، کیونکہ پھر میں جانتا ہوں جب کسی امام کے ماننے والے کی میں ضعیف کی مدد کر دوں گا، پھر امام زمانہ خود میرے لیے مقدمہ فراہم کریں گے کہ امام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. کیا میں پھر پہنچ جاؤں گا. حضرات جب ہمارے اعمال پاک صاف ہو جائیں گے، خود بخود امام توفیق وہاں سے فراہم ہوگی کہ آپ کو امام کی زیارت ہو. یہ گنہگاراں تھے، ان کے وجود مقدس کی زیارت کر لیں. تو ایک ایسا وجود ہے جس کے لیے سب نے ان کو یاد کیا ہے، سب انبیاء نے. قرآن کے اندر جگہ جگہ آیات ہیں. پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے خطبے میں، جو طولانی ترین خطبہ ہے، 4 مرتبہ صاحب الزمان کا نام لیا ہے. 4 مرتبہ اس مقام پہ خطبے میں نام لیا کہ میرا آخری وصی آئے گا، اس کا نام مہدی ہوگا. یہ اتنی بار کیوں، اتنی تاکید کیوں؟ ہر نبی، ہر امام. تو چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا ہوگا کہ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ آپ سب لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امام کو یاد کرو، امام سے عشق کرو، محبت کرو، پھر تم امام کو پالو گے، اور لیکن جلد بازی نہ کرنا.
کہا کہ کیونکہ ہلاک فیہ المستعجلون، جلد بازی کرنے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. امام کیوں نہیں آتے؟ میں تو تیار ہوں. اب امام کہاں ہیں؟ اب کس جگہ پہ ہیں؟ تو کہا یہ مت کرنا، کہنا میں منتظر ہوں. ہر انسان کہا کہ مولا آپ وقت کیوں نہیں بتاتے کب آئیں گے؟ وقت کیوں نہیں بتاتے کب آئیں گے؟ کہا اگر ہم وقت بتا دیا نا تو پھر اگر ہم نے بتایا مثال کے طور پہ اتنے 100 سال بعد آئیں گے تو وہ جو بیچ والے لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے میری زندگی میں تو آنے والے ہیں نہیں تو میں تیاری کیوں کروں. کہا میں نے، مولا کہتے ہیں ہم نے کسی کو تیاری سے محروم نہیں رکھا. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے میری زندگی میں آ جائیں گے میں امام کے لیے تیار ہو جاؤں. کہا جب سب تیار ہوں گے تو پھر امام علیہ السلام آ جائیں گے. مولا سے پوچھا گیا خود، کہا مولا آپ کی تاخیر کا، ظہور میں تاخیر کا سبب کیا بنے گا؟ کہا میرے شیعوں کے اختلافات، میرے جب اپنے شیعہ اختلافات کا شکار ہوں گے تو پھر تاخیر ہوگی. کہا مولا پھر کیسے؟ کہا جب وہ ایک مرتبہ متحد ہونے لگیں گے نا، تیار ہو جائیں گے، پھر میں آ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، انہوں نے میری فوج میں بھرتی ہونا ہے، انہوں نے میرے سارے کاموں کو انجام دینا ہے. جب وہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر میرے پاس کیا کہیں گے؟ میرے بارگاہ میں بھی آئیں گے تو لڑیں گے. اپنے شعور کو اتنا بلند کر لیجئے کہ امام زمانہ کے سامنے ہم آپس میں نہ لڑیں، بلکہ یہ کہیں مولا آپ حکم دیجئے اپنی جان آپ کے سامنے کیسے پیش کریں. توجہ ہے نا مجھ میں کہ میرے ساتھ ابھی تھا؟ اگر بات بری تو نہیں لگ رہی؟ اب بری لگتی بھی رہے، بس یہ 2-4 مدارس رہ گئی ہیں. حضرات ایسا اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ آپ کے ذہن پہ امام زمانہ ہو، آپ کے دل میں امام زمانہ ہو، آنکھوں کے سامنے ہمیشہ امام زمانہ ہو، کانوں میں آواز آ رہی ہو تو امام زمانہ کی آ رہی ہو، زبان پہ ہمیشہ امام کا نام ہو. جب اتنا عشق و محبت ہوگا نا کہ آپ دن میں کم از کم کئی مرتبہ امام کو یاد کریں. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مولا کیا علامت ہے کہ امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہ جو دن میں کئی مرتبہ امام زمانہ کا سوچتا ہے وہی سچا عاشق ہے. ایک ایک دن میں کتنی کتنی مرتبہ سوچو گے، ہر مرتبہ جب بھی یاد آئے کہ یا مولا اس وقت آپ کہاں ہوں گے، کیسے؟ کہا یہ بار بار سوچنا، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے تو کیسے بار بار کا سوچتا ہے یا نہیں سوچتا. اب دیکھیں ہم آپ کہتے ہیں امام مولا ظہور کریں، جب کسی کو ظہور کی دعوت دے رہے ہیں آپ، مثال کے طور پہ اپنے گھر میں کسی کو آپ دعوت دیں، کسی محترم آدمی کو جس سے آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہو، محبت کرتے ہو، ان کو گھر پہ دعوت دیں تو کیا کریں گے؟ کھانا بنائیں گے، گھر کی صفائی کریں گے، ہر چیز تیار کریں گے. کہا اس جگہ پہ ان کے لیے یہ مسند بچھا دیں، یہاں پہ بٹھائیں گے، ساری تیاریاں شروع ہو جائیں گی، پورا گھر پاک ہوگا، صفائی کی جائے گی، کھانے بنائے جائیں گے، اچھا لباس پہنیں گے. کہا کیوں؟ ہم تیاری کر رہے ہیں کسی مہمان کے آنے کی، ہم سب لوگ دعائیں مانگتے ہیں امام کے ظہور کی. آیا ہم نے تیاریاں کر لی ہیں کہ امام جیسا وجود مقدس آنے والا ہے؟ اس سے زیادہ تیاریاں ہوں. جب تیار ہوں تو پھر کہیے ہاں مولا میں تیار ہوں. میں ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، علماء نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ کوفے کے اندر ایک لوگ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سب تیار ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے ظہور کر لیا، سب لوگ پہنچ جاؤ. ایک مومن کا گھر تھا کہ اس گھر میں آ جاؤ. سب لوگ آ گئے. ابھی امام نے اس سے کہا کہ امام نے نہیں، یعنی وہ ایک عالم دین جو تھے، انہوں نے کہا کہ چھت کے اوپر کچھ بکریاں باندھ دو اور پھر ایک ایک کر کے مومنین کو بلاتے جاؤ. ایک مومن کو بلایا، جیسے وہ بالا خانے پہ گیا کہ اس کو بکرے کو ذبح کر دو. وہاں پہ ایک پرنالا تھا جہاں سے خون بہتا ہوا نیچے آیا. جیسے خون نیچے آیا تو وہ سمجھے کہ اچھا وہ گنہگار تھا، مولا نے اسی کو ذبح کر دیا ہے. تو سب بھاگنے لگ گئے. کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی باری ہماری ہو. جب زیادہ گھبرانے لگے نا، پھر دوبارہ خواب دیکھا، سب اعمال کر رہے تھے. کہا جب تم اس حد تک تیار ہو جاؤ گے نا کہ امام سے محبت میں، عشق میں مرنے کی خوف کو، ڈر کو دور کر دو گے، پھر سمجھ لو امام زمانہ کے لیے تیار ہو گئے ہو، پھر امام کے لیے تیار ہو. میں نا امید نہیں کر رہا ہوں، جتنا مرضی گنہگار ہو. یہ زہرا کا لال ہے، رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، یہ رسول خدا کے لال ہیں، علی مرتضیٰ کے لال ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم پہچانیں گے کیسے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہچانیں گے کیسے. پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا تھا، کہا یا رسول خدا، لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کو پہچانیں گے کیسے؟ کہا دیکھو آج ایک حق ہے، ایک باطل ہے. میں حق ہوں، جو میرے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے. کہا آخری زمانے میں ایک حق ہوگا اور سینکڑوں باطل ہوں گے، لیکن اس زمانے میں حق کو پہچاننا آج سے زیادہ آسان ہوگا. کہا یا رسول خدا کیسے؟ کہا کیونکہ حق سورج کی طرح سے ہوتا ہے، جب سورج طلوع کرتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. کہا میرا بیٹا مہدی ایسا ہے جیسے سورج سے زیادہ روشن.
جب وہ ظہور کریں گے نا تو اس وقت شک نہیں ہوگا، سب کو یقین ہوگا، اپنے بیگانے سب کو یقین ہوگا یہی مہدی برحق ہے۔ ہم نے غور فرمایا کہ ہر انسان جانتا ہوگا، امام پہچانے جائیں گے، امام وجود ایسا ہے، امام کا خود وجود معجزہ ہے، کبھی کوئی شک نہ کرے کہ میں کیسے پہچانوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سب پہچانیں گے، لیکن پھر اطاعت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پہچان آپ لیں گے کیونکہ امام کا وجود معجزہ ہے۔ لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ سب لوگ سن رہے ہیں نا بات کو؟ تو سب لوگ پہچان لیں گے، سب نے بشارت دی ہے، ہر ایک نبی نے، امام نے بتایا ہے، کہا کہ امام آئیں گے، قرآن کے اندر آیا، سب جگہ پہ موجود ہے، بات بات پہ اللہ اس بات کو کہتا ہے، زمین قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی ابھی تفسیر سامنے نہیں آئی، یہ جو رسول خدا سے متعلق ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، هو الذی ارسل رسولہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے، یہ تیسری دلیل ہے، پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ ابھی تک اسلام پوری دنیا پہ غالب نہیں آیا، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ کوئی رسول خدا کا وسیع برحق ہے جس کے ہاتھوں سے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ آ جائے گا۔ ایک اور دلیل ہے، میں نے آپ کو تیسری دلیل پیش کی، ایسی بہت سی آیات ہیں، ہر وہ آیت جس کی ابھی تفسیر نظر نہیں آ رہی وہ دلیل ہے 12ویں امام علیہ السلام کے وجود پہ، وہ دلیل ہے کہ کوئی امام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں عدل انصاف۔ قرآن کی ہر وہ آیت جو آپ کہتے ہیں نا اس کی تفسیر کہاں ہے، کس جگہ پہ دیکھوں تاکہ تفسیر مل جائے گی، کیسے اس کی تفسیر پوری ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مہدی منتظر ہے جس کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث کو پیش کروں گا جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے متعلق ہے۔ حضرات، ایک ایسی ہستی جس کو پیغمبر نے بھی یاد کیا ہے، علی مرتضیٰ نے یاد کیا ہے، جناب سیدہ نے یاد کیا ہے، اور ہر امام نے یاد کیا، یہاں تک کہ روایات میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ آپ سے متعلق احادیث کہیں، مکے میں، مدینے میں، اور کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ بہت مظلوم ہوگا، امام زمانہ سے متعلق کہا بہت مظلوم ہوگا، کہا کیوں؟ کہا سارے ظلم آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا اور خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی کہ بدلہ لے لے۔ اور فرمایا آپ نے جملے حدیث پیغمبر تھے، کتنی مظلومیت ہے، ایک آدمی کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہوتا رہے وہ صرف کڑتا رہے گا، روتا رہے گا، ایک میں طاقت ہے کہ ظلم کو روک سکے، جیسے سید یعنی امام زمانہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے لیکن اذن الہی نہیں ہے، کبھی رک جائیے۔ روایت کے الفاظ ہے ہر شب جمعہ میں، جب بھی جمعرات گزر جاتے ہیں اور جمعے کی شب آ جاتی ہے نا، اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، اس شب جمعہ میں امام زمانہ کہتے ہیں پروردگارہ جب تیرا اذن ہوگا میں تیار ہوں۔ ہر جمعے کو امام اپنے ہاتھ کو ذوالفقار پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ جب تیرا اذن ہوگا میں تیرے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر شب جمعہ میں سارے مؤمنین کے اعمال کو امام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کہاں کہاں پہ کس کس نے کون سی نیکی کی۔ میں جب یہاں سے نکلتا ہوں نا اور والنٹیئرس کو دیکھتا ہوں، کتنے والنٹیئرس کیسے کیسے کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، مولا کے عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، جوتوں کو سیدھا کر کے رکھ رہے ہیں، عزاداروں کو تبرک تقسیم کر رہے ہیں، عزادار کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، بچوں کی انگلیاں پکڑ رکھی ہیں، یہ سارے اعمال ہر شب جمعہ میں امام زمانہ پہ پیش ہوتے ہیں۔ ملائکہ جا کے کہتے ہیں مولا ابھی آپ کے ان چاہنے والوں نے، پھر کہا اگر مولا اعمال دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار، اور امام کی ہر جگہ ہر ایک کے لیے دعا ہے، پھر دعا کے اندر کہتے ہیں پروردگارہ میرے ان شیعوں نے یہ نیکیاں کی ہیں ان کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو ہر کی خبر رکھتے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے، ہمارے سر پہ ہمارا امام موجود ہے۔ واہ، میں جانتا ہوں کہ یہ علمی بحث ہے، تھوڑی سی خشک ہوگی، لیکن بہرحال
پیام اعظمی نے ایک ہندوستان کے شاعر نے اس مقام پہ کچھ اشعار کہے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا کیسے پہچانیں گے، تو پیام اعظمی نے کچھ اشعار کہے، وہ کہتے ہیں پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر کہنا حکومت کس کی ہے۔ اور اے وادی نجد کے رہزنوں، نجد پرانا نام ہے ریاض کا، جو حجاز کا جس کا نام بدل کے سعودی کر دیا گیا ہے، تو اس کے کیپٹل کا نام ہے پرانا نجد۔ تو انہوں نے کہا کہ اے وادی نجد کے رہزنوں، کیوں ہم پہ تم غراتے ہو، کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پہ اتراتے ہو؟ تم کو بھی ایک دن بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، مکے سے ظہور کریں گے نا، تو مکے سے آنے کے بعد پہلے مدینے آئیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے کربلا آئیں گے۔ حضرات ایک پورا نظام ہے، سب نے یاد کیا ہے۔ پیغمبر نے بے انتہا احادیث میں کہا کہ میرا بیٹا بڑا مظلوم ہوگا، کا سارا ظلم دیکھے گا، کہا لیکن جب وہ ظہور کرے گا نا تو جتنی مخلوقات ہے سب کے ساتھ رابطہ برقرار ہو جائے گا۔ علم 2 عدد ہوگا ظہور سے پہلے، اور ظہور کے بعد 27 عدد ہو جائے گا، یعنی علم کا تناسب ریشیو آف نالج 2 اور 27 کا ہوگا، یعنی علم اتنے گنا بڑھ جائے گا۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر اتنا علم ہوگا کہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ لے گا کہ میری امت کے مجھے ماننے والے افراد اس طرح سے ہوگا، مشرق میں بیٹھے والے مغرب کو دیکھ لیں گے۔ آج تو دیکھا جا رہا ہے نا، مختلف آج کل ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، میں مثالیں نہیں پیش کرنا چاہتا آپ کے سامنے، سب لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو، کہا نہیں اتنا ترقی کر جائیں گے کہ سب دیکھیں گے، کہا میڈیسن اتنی ترقی، طب اتنی ترقی کر جائے گا، کہا کہ ساری بیماریوں کا علاج کر لیں گے، صرف مردے زندہ نہیں کر سکیں گے، کہا جب میرا بیٹا آئے گا تو وہ مردے بھی زندہ کر کے بتائے گا کہ یہ نمائندہ الہی ہے۔ بے انتہا علامات ہیں۔ امام سے متعلق ملتا ہے کہ آپ جب ظہور کریں گے نا پہلے مکے آئیں گے اور مدینے کے بعد سب سے پہلے کربلا جائیں گے، اور کربلا میں آنے کے بعد امام سے متعلق روایات میں ہے کہ آپ امام حسین کے حرم پہ ذریعہ مقدس پہ ہاتھ ڈال کے رو کے کہیں گے اے میرے جد حسین، جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھیں تو ان کو تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا تھا، لیکن اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، میں صبح و شام روں گا۔ اور زیارت ناحیہ میں الفاظ کیا ہیں کہ مولا میں آپ پہ صبح و شام روتا رہتا ہوں، بہت روتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں بدل دموع دما، جب میرے آنسو خشک ہو جائیں گے نا تو ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو گریا کروں گا۔ بہت بڑا جملہ مولا کا۔ حقیقی معنی میں کون عزادار ہے؟ میں اور آپ نہیں، حقیقی معنی میں امام زمانہ عزادار ہے۔ ہم تو صرف بی بی کی اور امام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عزاداری کر سکیں، اسی لیے ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں کہ بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لیجئے گا، بی بی ہمارے اس گریے کو، ہمارے ان نوجوانوں کے، ان بزرگوں کے، ان بچوں کے، آپ کے بیٹے کے عزاداری کے میں آنے کو قبول کیجئے گا۔ جملوں کو سنیے گا حضرات، میں تمہید باندھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں مسائل پہ آؤں گا۔ تو یہ پورا نظام ہے، روایت کے الفاظ ہے، زیارت ناحیہ میں اٹھا کے دیکھیے، امام زمانہ نے نا سید الشہداء کے ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کیا، اور امام کی اپنی زیارت ناحیہ ہے، اور بھی مقامات ہیں، اور نام بھی لیے ہیں اصحاب کے، بڑی تعظیم سے سلام بھیجا۔ پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ، پھر کہتے ہیں سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، ایک ایک عضو کو یاد کرتے ہیں، الگ الگ سے سلام بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں سلام ہو اس سینے پہ جو مخزن علم تھا، مخزن امامت تھا، پھر بڑے مختلف انداز سے، پھر سلام ہو اس سر پہ جو قرآن سناتا تھا، سلام ہو ان شہداء کے لاشوں پہ کہ جن پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا، تو مختلف انداز سے سلام کیا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ ایک شیر خوار بچے پہ سلام ہو، پھر جناب اکبر کو یاد کیا، ان پہ سلام بھیجا۔ تو امام علیہ السلام نے مختلف انداز سے سلام کیے، اور امام کی دعاؤں کو دیکھیے، امام کی جو دعا ہے نا، بہت سی دعائیں ہیں، امام کی ایک اپنی جو دعا ہے جس کے اندر امام نے ہر طبقے کا الگ سے نام لیا، کہا کہ پروردگارہ ہر
اس امت کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ نام لے کے دعا کی ہے. اب سوچئے کہ کتنا کامل و اکمل دین ہے کہ امام نے ہر ایک طبقے کو یاد کیا ہے کہ جو خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے، نوجوانوں کے لیے یہ دعا ہے، مستورات کے لیے، بزرگوں کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کے لیے، سب کو یاد کیا ہے. میں کل تفصیل سے چاہوں گا کہ امام زمانہ کے مصائب کو پیش کروں کہ امام کے کتنے مصائب ہیں، لیکن آج ایک جملے کو پیش کروں گا تمہیداً، بس کیونکہ اب آخری 2 شبیں ہیں، پھر شام غریبہ میں صرف مصائب ہوگا، اس میں فضائل نہیں پیش ہوتے، آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ شام غریبہ میں مصائب صرف مصائب ہوتے ہیں. تمہیداً ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں، جب امام زمانہ آئیں گے نا، اب میرے دیکھ کے سنیں سب لوگ، میں اپنے خصوصاً نوجوان بھائیوں سے، بیٹوں سے، بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان جملوں کو سنیے گا. امام زمانہ سے متعلق ملتا ہے، آپ امام حسین کی زری پہ دونوں ہاتھ ڈالیں گے اور بڑی بلند آواز سے روئیں گے، اونچی آواز سے گریا کریں گے. سارے شیعہ جب مولا کے گریے کو سنیں گے نا تو سب کے سب رونے لگیں گے جو امام کے ساتھ آ رہے ہوں گے. امام روتے روتے ذریعہ مقدس کے اندر جائیں گے اور پھر وہ جو قبر مطہر ہے نا سید الشہداء کی، روایات کے الفاظ ہیں کہ اعجاز سے، معجزے سے دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے، اپنے ہاتھ قبر میں ڈالیں گے اور ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے جو امام حسین کے سینے پہ ہے. اس ننھے سے لاشے کو اٹھا کے رونے والوں کو دکھائیں گے اور رو کے ایک سوال کریں گے، کہیں گے اے رونے والوں مجھے اتنا بچاؤ، اس بچے نے کیا جرم کیا؟ پھر ایک ایک کے بتائیں گے کہ کس کس پہ کیا کیا ظلم ہوا. اجرکم اللہ. سننا نا لوگ میرے ساتھ، کتنا ظلم ہے، امام زمانہ کو کتنا احساس ہے، کتنے مظلوم امام ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کون کون سے مظالم ہوئے ہیں. امام زمانہ سے کچھ علماء نے ایک عریضہ ڈالا سوال کرنے کے لیے، کہا کہ مولا، علماء میں اختلاف ہے کہ امام حسین کو سب سے زیادہ محبت کس شہید سے تھی، کس سے محبت تھی؟ تو عریضہ لکھا تو امام کی طرف سے جواب آیا. بزرگ مقتل شیخ الرئیس میں شیخ عباس کرمانی نے لکھا، بہت بڑے مقتل کے شاہکار آفرین جو ان کے مقتل کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے عریضہ لکھا کہ مولا، امام حسین کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ کچھ علماء کہتے ہیں حضرت عباس سے سب سے زیادہ محبت تھی، کچھ کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے زیادہ محبت تھی. بتائیے ان دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو امام زمانہ نے جواب میں لکھا، کہا کہ امام حسین کو عباس زیادہ عزیز تھے اور علی اکبر زیادہ محبوب تھے. عباس زیادہ، یعنی انسان جس کی عزت زیادہ کرتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے، یعنی عزت جناب عباس کی زیادہ کرتے تھے اور محبت زیادہ علی اکبر سے کرتے تھے. میں کیسے پیش کروں گا کہ امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین جناب علی اکبر سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. کتنی محبت کرتے تھے؟ آج میں جناب علی اکبر کے مصائب کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر کوئی جوان اولاد والا بیٹھا ہو بے شک مصائب کو غور سے نہ سنے. بڑا مشکل ہے نا کسی جوان بیٹے کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا، کسی زینب کا کلیجہ چاہیے، کسی جناب لیلا کا دل چاہیے. آج میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پیش کر سکوں آپ کے سامنے. بڑا سخت ہے جناب علی اکبر کا مصائب، بہت سخت ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمیشہ عراق میں نجف میں سنا کرتا تھا جناب علی اکبر کے مصائب کو، کہا مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتے. تو اس نے ایک مرتبہ امام حسین کی ذریعے پہ دعا مانگی کہ پروردگارا مجھے ایک بیٹا دے جو بہت خوبصورت ہو، اور پھر اس کو مجھ سے چھین لے تاکہ مجھے پتا چلے علی اکبر کے مصائب کیا ہے. اس کا بیٹا جوان ہوا. جب وہ بیٹا جوان ہو گیا نا، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہوا کرتا تھا. ایک دن اس کو کسی نے کہا تمہارے بیٹے کا حادثہ ہوا، وہ اس میں مر گیا ہے. جب بیٹے کے جنازے پہ آیا نا تو کئی مرتبہ گرا، کئی مرتبہ اٹھا، کہا کہ مجھے میرے بیٹے کا جنازہ نہ دکھانا، کہ مجھے میرے بیٹے کا جنازہ نہ دکھانا. کہا کیوں؟ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ آج مجھے احساس ہوا حسین پہ کیا گزر رہی تھی، کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے مصائب. پتہ نہیں، میں نے کہا نا خدایا مجھے طاقت دے میں جناب علی اکبر کے مصائب کو پیش کر سکوں. سنیں گے امام میں نے تو ابھی پڑھے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ابھی سے برداشت نہیں کر پائیں گے. حضرات سنیں گے مصائب کو، آج تبرکات آئیں گے نا، تو آج جب جناب علی اکبر کے علم اور تابوت وغیرہ یہ جو بھی تبرکات آئیں گے، جب زیارت کیجیے گا نا تو جناب علی اکبر سے مخاطب نہ ہوئیے گا، امام حسین کو مخاطب کر کے کہیے گا مولا آپ کے اکبر کا بڑا غم ہے.
اب جملوں کو سنیے گا. چھٹے امام سے پوچھا, امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, کہا مولا اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی, سب سے بڑی لذت کیا چیز ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا ایک مرد کا جب ایک بیٹا ہو نا اور آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائے, جب وہ جوان ہونے کے بعد باپ کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے نا, تو دنیا کی سب سے بڑی لذت یہی ہے کہ جوان بیٹا باپ کے سامنے چلتا پھرتا رہے. کہ یہ سب سے بڑی دنیا کی خوشی ہے. کہ مولا پھر دنیا کے سب سے بڑے مصائب کیا ہے؟ کہ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے. کہ جب وہ مر جاتا ہے نا تو اس سے بڑا مصائب نہیں ہے کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس سے پہلے کہ میں نے دوبارہ کہا کہ آج مجھے امام زمانہ طاقت دے میں پیش کر سکوں, ایک جملے کو سن لیجئے گا. جب جناب لیلا جا رہے تھے نا, سید مرتضی برقعی بہت بڑے قوم کے خطیب تھے, انہوں نے 24 مستند حوالے دیے جناب لیلا کے کربلا کے ہونے میں, کہ کربلا میں موجود تھی. جب بی بی اسیر بن کے گئی نا کربلا سے شام جا رہے, آپ نے دیکھا مائیں کتنی محبت کرتی ہیں بیٹوں سے. اکثر ماؤں کو ہوتا ہے میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. جب سر جا رہا تھا نا نیزے پہ جناب اکبر کا, تو بار بار جناب لیلا بس جناب اکبر کو دیکھتی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ شام میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون ہے جو بس جناب اکبر کو دیکھتی چلی جا رہی ہے, دیکھتی چلی جا رہی ہے. جناب لیلا سے نہ رہا گیا. کہا کیا بات ہے, تم کیوں دیکھ رہی ہو علی اکبر کو اتنا زیادہ؟ کہا نہیں بی بی پریشانی نہیں بات, میں صرف اپنے خدا سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے. اب جناب لیلا سے رہا نہ گیا. کہ نہیں, ماں زندہ ہے, ماں زندہ اور بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے. کہ میں سر کو دیکھتی رہتی ہوں. اجرکم اللہ. کیسے پیش کروں گا, کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے؟ سنیں گے, مسائل کو سنیں گے. میں آرام سے چل رہا ہوں آپ کے سامنے, جملے سنیں. جناب علی اکبر آئے جناب سید الشہداء کے پاس. جب صبح شروع ہوئی نا, فجر کا وقت آیا, تو امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آج رب اکبر کی تم اذان دینا. جب اذان شروع کی نا تو ماں نے, پھپھیوں نے, بہنوں نے اذان سنی, تو کہا لگ رہا ہے جیسے آخری اذان ہے. کیسے پیش کروں گا؟ کہا لگ رہا ہے یہ آخری اذان. دن گزرتا رہا. ایک وقت آیا جناب اکبر نے کہا کہ بابا اجازت دیجئے, میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں, اگر کوئی جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے, کتنا سخت ہے باپ کے لیے. کہا بابا مجھے اجازت دیجئے. کہا بیٹا یہ واحد شہید ہے میدان کربلا کے جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت مانگنی پڑی, 4 ہستیوں سے. پہلے امام حسین کے پاس آئے. کہا امام حسین صابروں کے امام ہیں. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, جاؤ جا کے اپنی پھپھی سے, ماں سے اور بھائی سجاد سے اجازت لے لو. آئے پہلے جناب زینب کے پاس آئے. کہا پھپھی اماں میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں, میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب نے دیکھا ہزاروں قطار رونے لگی. روتے ہوئے کہا علی اکبر ماں سے اجازت مانگ لو. کہ پپی اماں ماں کے پاس بھی جاؤں گا, آپ زہرا زادی ہیں, پہلے میں نے سوچا آپ سے اجازت لے لو. کہ بیٹا ماں سے اجازت لے لو, میری طرف سے اجازت ہے. آئے ماں کے پاس. ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بیٹا دیر سے گھر آتا ہے نا تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے, نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا, کہاں دیر کر دی ہے. اور اگر کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت مانگے, کتنا مشکل ہوگا ماں کے لیے کہنا کہ ہاں اجازت دے دی. تو آئے جناب علی اکبر. میں نے بہت بزرگ مستند عالم دین سے سنا, کہتے ہیں کہ آئے جناب علی اکبر کا اماں میں اجازت مانگنے آیا ہوں, میں بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا علی اکبر تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو, بیٹا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں, میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جناب علی اکبر خاموشی کچھ سوچا, ایک جملہ کہا اماں میں اب آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا,
لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا، کہا کہ لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو رکھ لیا تھا، اماں کیا جواب دیجیے گا میری دادی زہرا کو؟ کہا بیٹا میں سمجھ گئی، بیٹا میں جانتی ہوں تیرا بابا تیرے سے افضل ہے، بیٹا میں نے اجازت دی۔ میں روک دیتا، تمام کر دیتا۔ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آنے کے بعد اس وقت بے ہوش تھے جناب سید سجاد۔ جناب علی اکبر نے ہاتھوں سے بوسے دینا شروع کیے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، پیشانی تک آئے۔ جب روتے ہوئے پیشانی کا بوسہ دیا نا، آنسو بہ رہے تھے، تو وہ جو آنسو جناب سید سجاد کے رخسار پہ آئے، گالوں پہ آئے، تو امام سجاد کی آنکھ کھولی، آنکھیں کھول کے کہا بھیا علی اکبر، بھیا کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے، اتنے میرے بوسے دے رہے ہو؟ تو کہا بقیا ابونا غریبا وحیدا مظلوما عطشانا، کہ بھیا ہمارا باپ بالکل اکیلا رہ گیا ہے، بڑا غریب ہے، بڑا مظلوم ہے، بڑا پیاسا ہے۔ کہ بھیا سجاد میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سجاد روئے، خدا کسی غیرت مند بھائی کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ بہت روئے جناب سجاد۔ کہ بھیا حکم الہی ہے، امامت کی بقا کا سبب ہے، نہیں تو میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہ نہیں، آپ حکم امامت پہ آپ بھیا بس رہے، آپ چلے۔ ایک مرتبہ آئے، حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میدان کربلا میں جب اہل بیت کے جوانوں کی شہادتیں شروع ہوئیں تو وہ کہتا ہے کہ واحد ایک شہید تھا علی اکبر، کہ میں نے دیکھا جب وہ خیمے میں گئے نا، جب بھی باہر آنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ کہا میں نے خود دیکھا، حسین خیمے میں داخل ہوئے، علی اکبر کا بازو پکڑا اور بیویوں سے کہا بس چھوڑ دو علی اکبر کو، کہا خود سے بازو پکڑ کے باہر لائے۔ کہا میں نے سوال کیا، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا حسین، کہا کبھی علی اکبر سے ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں لپٹ کے روتی ہے، کہتی ہے علی اکبر بھیا مت جاؤ، جو مقبر میں جاتا واپس نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر آپ اس طرح سے روئیں گے نا، برداشت نہیں کریں گے، میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیدی مصائب پڑھے ہیں، شہادت کیسے سنیں گے آپ لوگ؟ بس بہت سے لوگ مجھے روک بھی رہے، سنیں الفاظ کو سنیے گا آپ۔ جناب اکبر کون ہے؟ آئے، کہا بابا اجازت ہے، تیار ہوئے۔ تو ایک مرتبہ بہت بزرگ میرے ساتھ کہتے تھے کہ جب جناب اکبر کو امام حسین نے آخری مرتبہ دیکھا نا، تو ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہو نا تو باپ سر پہ دستار باندھے، باپ کی حسرت ہوتی ہے۔ 7 برس کے سن سے عرب میں دستار باندھتے ہیں، کبھی پھپھی پہ دستار باندھ دیا کرتی تھی، کبھی ماں۔ امام حسین حسرت لیے رہتے تھے، جب اکبر کی شادی ہوگی نا تو میں دستار باندھوں گا۔ کہا بیٹا آج مجھے دستار باندھنے دو، آج میں تمہارے سر پہ امامہ باندھوں گا۔ جناب اکبر اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بابا میرے سر پہ دستار باندھے۔ تو وہ کہتے تھے جیسے ہی جناب امام حسین نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا نا، تو امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جناب سید الشہداء، مولا بڑی مظلومیت ہے آپ کی، مولا آپ کی مظلومیت کو سلام، مولا کربلا میں آپ کی مظلومیت کو سلام۔ جناب سکینہ کہتی ہیں میرے بابا بڑی بلند آواز سے روئے تھے جب علی اکبر کو برچھی لگی تھی، خدا کسی باپ کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ بس بھی دیکھیے بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہے، سنیں گے، میں نے شہادت نہیں پڑھی ہے، سنیں گے، 2 جملے سن لیں گے۔ جناب اکبر چلے، ایک جملہ کہا، جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک جملہ کہا جناب سید الشہداء نے، کہا علی اکبر جب تک جنگ نہ شروع ہو بیٹا مجھے گھوڑے سے موڑ موڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا،
چہرہ دکھاتے رہنا، میں تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں۔ ایک مرتبہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی نا، راوی کہتے ہیں حسین بھی تیز تیز چل رہے تھے پیچھے۔ ایک مرتبہ میرے دیکھیے گا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا امام حسین کو، اب جو دیکھا تو امام حسین پیچھے آ رہے چلتے ہوئے، جناب علی اکبر سے رہا نہ گیا، کہا بابا رک جائیں، بابا رک جائیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا کہ اکبر تجھے کیا پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے، کہ علی اکبر تیرا کوئی علی اکبر جیسا جوان بیٹا تو نہیں ہے، تجھے نہیں پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لے۔ جناب علی اکبر گئے، سید الشہداء نے مڑ کے خیمے کے در پہ دیکھا، کسی بی بی کے خیمے کے پردے کے نیچے نا پاؤں نظر آ رہے تھے۔ سید الشہداء سمجھ گئے کہ اگر اس بی بی نے جناب لیلا نے دیکھ لیا نا علی اکبر کے برچھی لگتے تو یہ زندہ نہیں رہیں گی۔ واپس آئے، کہا لیلا میں نے اپنے مقتل الحسین سے عبدالرزاق مکرم سے پیش کر رہا ہوں، کہا اے لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیلا ذرا اندر جاؤ خیمے میں، جا نماز بچھا کے بس ایک دعا کرنا کہ علی اکبر ایک مرتبہ پھر مجھ سے مل لے۔ جناب لیلا گئی، اپنے خیمے میں مصلی بچھایا، اپنے بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا۔ مقتل الحسین کے الفاظ ہیں، بی بی نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی، یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، حسین کی پیاس کا واسطہ ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے۔ کہ ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر واپس آئے، بس ایک مرتبہ آخری مرتبہ گلے ملے، میں نے تمام کر دیا، واپس چلے گئے۔ ایک ایسا وقت آیا جناب سید الشہداء ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے میرا بیٹا کیسی جنگ کرتا ہے، بس بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جنگ کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے، عمر ابن سعد نے آوازی حسین ابن نمیر دیکھ نہیں رہا اکبر بہت آگے بڑھ گیا ہے، سینکڑوں ہزاروں کو مارے چلے جا رہا ہے۔ اس نے چھپ کے ایک مرتبہ نیزے کو پکڑا، جب نیزے کو پکڑا حسین دیکھ رہے تھے، اس نے زور سے نیزہ مارا، جناب علی اکبر کے جگر میں لگا۔ جب گھوڑے سے آئے، حضرت والا روک کے سنیے گا، سنیں گے آخری جملے سنیں گے۔ مقتل کے الفاظ ہیں، ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا، ہر شہید نے، حتیٰ حضرت عباس نے، تمام اصحاب نے، تمام خاندان اہل بیت کے افراد نے مدد کے لیے بلایا۔ ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، سب نے کہا مولا مدد کو آئیں، چچا مدد کو آئیں، بھیا مدد کو آئیں، ماموں مدد کو آئیں، سب نے بلایا۔ صرف ایک جناب علی اکبر ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کیا کہا؟ کہ بابا میرا آخری سلام قبول کرنا، بابا میرے لاشے پہ نہ آنا، جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، بابا وہی رک جا میرے لاشے پہ نہ آؤ۔ اجرکم اللہ۔ لیکن پھر بھی حسین چلے۔ اے حسین ابن علی، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ جناب آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں آ گئے۔ اب سب کہنے لگے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، احسن اللہ علیک، حسین آفرین ہے آپ پہ، اتنی قربانیاں کسی نے پیش نہیں کی ہیں۔ جملے سنیے گا، جناب سید الشہداء لاشے پہ آ گئے بیٹے کے۔ ایک مرتبہ جب لاشے پہ پہنچے نا، جناب اکبر کو اٹھا کے سینے کو سینے سے لگایا، بڑی زور سے لگایا، بلند آواز سے جناب اکبر نے روک ایک جملہ کہا کہ بابا آہستہ، ظالم نے برچھی مار کے اس کا پھل میرے کلیجے میں توڑ دیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرے سے برچھی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا کہ بابا میری مدد کو آنا، ذرا دیکھو جوان بیٹا
برچی نکالنا بڑا مشکل ہے. اب جب برچی نکالی جناب علی اکبر نے ایڑیاں رکھ لی کہ بابا میرا سنو. ایک جملہ تمام کر دیا میں نے, تمام کر دیا. اجرکم اللہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھئی آپ برداشت نہیں کر رہے نا, میں نے تمام کر دیا. ایک جملے کو دعا کے پیش کروں گا. اب زیارات آ رہی ہیں. پروردگارا جب حسین ابن علی نے لاشا اٹھایا نا جناب علی اکبر کا اور خیمے کی جانب چلے تو سارے کے سارے اشقیاء کانپ رہے تھے. زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا. جناب بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے ہوئے ہیں, بڑا مشکل کام ہے. سینے سے خون بہ رہا تھا. لاشا اٹھایا, چلتے ہوئے خیمے کی جانب چلے. جب خیمے میں آئے نا کہا کہ علی اکبر کا لاشا ہے. جناب زینب سب سے پہلے زمین پہ گرے. جناب علی اکبر پہ رو رہے. ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جناب علی اکبر کا پرسہ دے کے امام زمانہ کے, صرف امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیے گا. کیا دعا پیش کر رہا ہوں؟ کہا فضا لیلا کہاں ہے؟ لیلا کو بلا بیٹے سے ودا کر لے. جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا دعائیں مانگ رہی تھی. میں نے کہا لیلا اٹھو, علی اکبر کا لاشا آ گیا. کہ فضا میں بڑی دیر سے خیمے کا پردہ تلاش کر رہی ہوں, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. کبھی میں خیمے کے اس طرف گرتی ہوں, کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہوں. میرا بازو پکڑو, مجھے علی اکبر کے پاس لے جاؤ. میں بیٹے سے کہوں تم باپ پہ قربان ہو. بیٹا میرا دل نہیں کرتا. ماتم حسین